السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سیما حیدر کے بعد ایک اور لڑکی بچے چھوڑ کر بھارت پہنچ چکی ہے، ان کی کہانی کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ محبت ہوتی ہے یا پھر یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ یار اچھا، مطلب اب کسی کی محبت پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ کیسے شک کیا جائے یا اس کے دل کا حال کیسے معلوم کیا جائے، وہ کوئی عجیب و غریب کام ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ یہ جب کسی بھی نوعیت کے واقعات سامنے آتے ہیں نا، تو اس کے بعد اس طرح کے مزید واقعات سامنے آتے ہیں۔ اونٹنی کی ٹانگ کٹی تھی، پھر ایک اونٹنی کا مارنا سامنے آیا تھا، پھر پنجاب میں ایک گدھی کی 2 ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں، یہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر زیادہ آئی بال اٹریکٹ کرتی ہیں، زیادہ ٹریفک اب لے لیتی ہیں، تو وہ سامنے آتی ہیں چیزیں۔ تو کیا ہوا تھا، سیما حیدر واقعہ بڑا بنا تھا، پھر اس کے بعد انڈیا سے انجو تھی، انجو اچھا انجو تھی، اور یہاں آ کر فاطمہ ہوئی تھی۔ ہاں، تو وہ چلی گئی تھی ہمارے شمالی علاقہ جاتی، نصر اللہ کے ساتھ انہوں نے جا کر شادی کر لی تھی، چھوڑ گئی پھر، اور پھر وہ چھوڑ گئی۔ یعنی وہ ایک شوہر سے دوسرے کے پاس، پھر ان کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلی گئی۔ اچھا، مطلب وہ انجو فاطمہ بنی، فاطمہ واپس انجو بن گئی ہے۔ تو یہ بھی ہوا اور بڑی ہیڈ لائنز بنی۔ اب یہ جو ہیں خاتون، ان کا نام ہے مہوش، if I'm not wrong، جی بالکل، یا مہوش ہوگا، بہرحال مہوش۔ تو یہ جو مہوش ہیں، ان کی یہاں جو سٹوری ہے پاکستان میں ہی، وہی بڑی فلمی سٹوری تھی، اس میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز، ٹوئسٹ اینڈ ٹرنز تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ جو ان کی سٹوری میں انڈیا آ گیا، اور یہ انڈیا جا چکی، تو بلکہ یہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا گئی ہوں، یہ اس سے پہلے گئی سعودی عرب، وہاں جا کر انہوں نے کیا عمرہ، اور عمرے پر جس بندے سے ان کا جو افیئر آن لائن ہوا تھا، یا محبت آن لائن ہوئی تھی، افیئر نہیں کہنا چاہیے، محبت آن لائن ہوئی تھی، اس بندے سے ان کا آن لائن نکاح ہوا، پھر بقول ان کے وہ سعودی عرب میں باضابطہ نکاح ہوا، پھر یہ پاکستان آ گئیں، اور پاکستان آنے کے بعد یہ چلی گئیں انڈیا تھرو واہگہ بارڈر، اور وہاں جانے کے بعد ان کا وہاں پر دوبارہ نکاح وغیرہ کا تھا معاملہ، لیکن ان کو وہاں کی ایجنسیز نے اٹھا لیا۔ اب جو اس شوہر کی جس کے پاس یہ گئی ہیں، جو پہلی بیوی ہے، وہ ان پر الزام لگا رہی ہیں کہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ اب مہوش جو ہیں وہ پاکستان کی جاسوس بن گئی ہیں۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ جو شوہر ہے، اس شوہر نے وہاں ایک عدد شادی کر رکھی ہے، یہ ہمیں اس سٹوری سے پتا چل رہا ہے۔ ڈوئچے ویلے نے یہ سٹوری کی ہے، DW نے، اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ ہمارے میڈیا پر چونکہ اس وقت دھرنا بھی چل رہا ہے، دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، سر کاٹ دیں گے، سر لے کر آؤ، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہمارے میڈیا پر بلوچستان بھی چل رہا ہے، ہم بیٹے کس کے حافظ کے، دیوانے کس کے حافظ کے، ہم دستو بازو حافظ کے، اور حافظ کی اینک، ہاں حافظ نعیم الرحمان، حافظ کی اینک جو ہے وہ کتنے میں، 1,10,00,000 میں نیلام ہو گئی ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق ان کو واپس بھی مل گئی حافظ صاحب کو۔ اچھا، یعنی میں نے لے لی اور یہ لیجیے، آپ کو دے دی، چلیں اچھی بات ہے۔ تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے، جماعت کہتی ہے کہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اب یہ جو نعرے ہیں سارے کے سارے، یہ جماعت کو چھوڑ کر شخصیت کے گرد ہیں، لیکن ہمیں اس پر بات، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع مہوش صاحبہ ہیں۔ تو مہوش صاحبہ کی پاکستان میں 2 عدد بچے تھے۔ مہوش صاحبہ کی جو کہانی ہے وہ شروع سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ لاہور کی رہنے والی ہیں۔ جب وہ 2 سال کی تھیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب 10 سال کی ہوئیں تو ان کے والد بھی چل بسے۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کے پاس اسلام آباد چلی گئیں، وہاں انہوں نے بیوٹی پارلر کی تربیت حاصل کی، اور گزشتہ 1 دہائی سے اپنا بیوٹی پارلر چلا رہی تھیں۔ اور مہوش یہ بتاتی ہیں کہ 2006 میں بادامی باغ کے ایک شخص سے ان کی شادی ہوئی، جس سے 12 اور 7 سال کے ان کے 2 بیٹے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2018 میں ان کی طلاق ہو گئی، اور مہوش کے مطابق فیس بک پر ان کی ملاقات رحمان سے ہوئی۔ وہ کویت میں ٹرانسپورٹر کا کام کرتے تھے۔ مہوش نے رحمان کے ساتھ شادی کرنے کے متعلق اپنی بہن اور بہنوئی سے مشورہ کیا۔ 16 مارچ 2022 کو دونوں کے درمیان ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نکاح ہو گیا۔ یہ کم و بیش 8.25 سال ہو گئے جی، 16 مارچ 2022 کو۔ اچھا 2022، میں 2016 دیکھ رہا تھا اس کو، ٹھیک۔ مہوش نے بتایا کہ بعد میں وہ 2023 میں عمرے کے لیے مکہ گئیں، جہاں رحمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور ایک بار پھر باضابطہ نکاح پڑھایا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی شادی کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا، اور اس کے بعد ان کے رشتہ داروں کو علم ہوا۔
مہوش 45 دن کے سیاحتی ویزے پر 25 جولائی کو بھارتی سرحد میں داخل ہوئی. میڈیا میں ان کی یعنی اب سے صرف 4 روز پہلے اور میڈیا میں ان کی محبت کی خبر شائع ہونے کے بعد انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکاروں نے ان سے پوچھ گچھ کی ہے. مقامی پولیس نے بھی ان سے پوچھ گچھ کی اور ان کے پاسپورٹ اور ویزے کی تصدیق کی ہے. اس دوران معلوم ہوا ہے کہ رحمان پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں اور فریدہ نامی خاتون سے ان کے 2 بچے بھی ہیں. دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے فریدہ فی الحال اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہیں. جب مہوش اور رحمان کے محبت کی خبر انہیں معلوم ہوئی تو انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اور کہا کہ رحمان نے انہیں قانونی طور پر طلاق نہیں دی تھی اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. فریدہ نے مہوش پر پاکستانی جاسوس ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ سال جو سیما کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیے سیما اور سچن کی کہانی بھی اس میں آ گئی ہے. ہمارے یہاں ایک اور بحث میں دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ ذرا سی، کیونکہ یہ واقعہ بھی بڑا نہیں ہوا ابھی، وہ چلی ہے کہ انڈیا میں دوسری شادی کی اجازت، یعنی ہوتا ہے نا اجازت لے لیے یا کچھ، ہے ہی نہیں، دوسری شادی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ایک بیوی. تو وہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، رحمان نے یہ کیا کیا، اس کی بیوی فریدہ تھی. تو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی وہ تو صرف ہندوؤں کے لیے ہے، دیگر یعنی باقی مذاہب میں نہیں ہے نا، مسلمان شادیاں کر سکتا ہے 4، تو باقی مذاہب میں تو اجازت ہے. تو رحمان نے جو شادی کی ہے وہ مسلمان ہے تو اس نے اس لیے کی ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، بھارت میں مسلمان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیوی رکھ سکے، یعنی ایک بیوی سے تعلق ختم ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر دوسری شادی کی جا سکتی ہے. یہ بحث چل رہی تھی. تو مجھے وہ یاد آیا، ایک فیس بک پر کام کرنے والا، یوٹیوب پر کام کرنے والا جوڑا ہے، غالباً امان ملک نام ہے ان کا، وہ جو 2 بیویاں ہیں ان کی اور وہ ہر چیز کی ویڈیو بناتے ہیں. یعنی ان کے گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد ہوئی تو ان کی ایک بیوی جو ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ایک بیوی جو اس بچے کی ماں ہیں، وہ پورا خاندان تینوں وہ مل کے اس بچے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مہمان وغیرہ، اور پھر اس کے بعد دونوں کے خاندان، گھر کے ملازمین سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی نریندر مودی سے بھی ملے تھے. تو میں نے کہا یہ مجھے یاد آ گیا کہ وہاں میں نے تو ایسے واقعات، ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ 2 شادیاں ایک وقت میں مسلمانوں نے کر رکھی ہیں، اسی امان ملک نے بھی کر رکھی ہے. اور ان کی غالباً if I'm not wrong تو ایک بیوی جو ہے وہ ہے مسلمان اور ایک بیوی شاید غیر مسلم ہے. صحیح ہے. اس طرح کا بھی کیس ہے. اور یہ جو چل رہا ہے، یعنی سیما گئی اور اس کے بعد پاکستان سے ابھی یہ مہوش گئی، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جو روایت پڑ چکی ہے جانے کی وہاں کہیں بھی. مطلب بات یہ ہے کہ کسی شخص کی ایک شخصی آزادی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے بچے چھوڑ کر وہ سیما، ہاں مطلب دیکھیے بچے چھوڑ کر بھی ممکن ہے کہ مہوش اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو اس بات پر راضی کر کے کہ بچے میں آپ کو سونپ کر جا رہی ہوں، تو اگین یہ اس کی شخصی اور وہاں جو بھارت میں سیما کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، زبردستی ان کا جو مذہب ہے وہ تبدیل کرنا. اب اس میں غلام حیدر جو ہے وہ دفتر بھی آئے تھے ہمارے، جی آپ نے انٹرویو کیا تھا ان کا. تو غلام حیدر کی پلی کیا ہے، انصار برنی صاحب ان کے وکیل ہیں، ان کی مسلسل درخواست یہ ہے کہ ان کو ان کے بچے دے دیے جائیں. اب ان کو سیما میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں سیما بھلے وہاں رہے لیکن بچے دے دیے جائیں. لیکن سیما بچے لے کر غلام حیدر کی جائیداد بیچ کر گھر ور سب کر آ کے وہ تو چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہاں مہوش جو ہے وہ بچے چھوڑ کر گئی ہیں تو ممکنہ طور پر اپنی بہن اپنے بہنوئی کے پاس چھوڑ کر گئی ہوں گی، اپنا پارلر بھی دے کر گئی ہوں گی. تو وہ ایک کنسیڈریشن ڈیفینیٹلی موجود ہوگی. کسی شخص کی جو انڈیویجول لبرٹی ہے اس کو نہیں چھینا جا سکتا، اس کو نہیں چھینا جا سکتا. اور یہ تو خود طلاق یافتہ ہے، سو اس کے بعد گئی ہیں. اور بات یہ، ہاں کیونکہ یہ ابھی کسی کے نکاح میں بھی نہیں تھی، انہوں نے کسی کو چیٹ نہیں کیا ہے، کسی شوہر کو چھوڑ کر ہی بھاگ گئی ہیں. سیما نے یہ کیا تھا، تو انجو نے بھی یہ کیا تھا، انجو نے بھی کچھ اس طرح کا کام کیا، دونوں جگہ کیا، مطلب کیا یہاں کیا، پھر یہاں کیا، پھر وہاں کیا، پھر یہ اعلان کر چکے تو دوبارہ آئیں گی. ہاں اور انجو پھر وہ مطلب انجو نے تو شٹل سروس چلائی ہوئی ہے نا، کہ مطلب نیپا سے جامعہ کراچی، جامعہ کراچی سے نیپا، نیپا سے جامعہ کراچی، جامعہ کراچی سے نیپا. انجو کو تو چھوڑ دیں. لیکن یہ ان کی شخصی آزادی کا معاملہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو ایک اور پرابلم ہے، ایک اسٹوری ملتی ہے، ٹھیک ہے پڑھ جاؤ، ٹوٹ پڑو، تو وہ رویہ چھوڑنا چاہیے سوشل میڈیا کو. کسی کی ذاتی زندگی ہے، کسی کی اپنی انڈیویجول لبرٹی ہے، اس کا احترام کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. باقی وہاں جو ہوا ہے وہ بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی ہندو کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی ہو. سچن اور سیما کے معاملے میں آپ کو نظر آتا ہے ان کی ایک مسلمان سے شادی ہوئی ہے،
ایک چیز دیکھنے کی ہے شادی ہوئی کہ اس مسلمان سے یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں کیا یہ جو دھوکے والا ایلیمنٹ تھا کہ فریدہ کی بات ان کو پتا تھی، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ 45 روز کے سیاحتی ویزے پر وہاں گئی ہیں، تو دوبارہ تو وہاں پہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا. دیکھیں وہ پھر ظاہر ہے کہ جب شادی ہو گئی ہے تو شوہر جو ہے وہ اس سلسلے میں وہاں کے حکام سے رابطہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے اور کچھ کیا جائے گا. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.